اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کے فضائل، اور آج ہم اس کو پورے طور پر ڈسکس کریں گے اور اس کے تمام فضائل کو جانیں گے کہ اس سے ہم کیا کیا فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے متعلق مختلف روایات میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ مضامین و وسائل کے اعتبار سے بھی یہ صورت کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگ گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کو مقبرہ نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بناؤ بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھو۔ اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اور یہ بات ترمذی میں موجود ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم بھی گھروں میں نفل نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی قبرستان اور تم خود مردہ کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت نہ صرف یہ کہ گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھلنے کا باعث ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسا گھر شیطان کی نحوست اور اس کے مکر و فریب کے سایہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت و برکت ہے، مگر اس موقع پر سورہ بقرہ کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کی اسماء اور احکام بہت مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کو سنام القرآن اور ذروت القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور ذروت ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ایک سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہی اور 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور قصص ہیں۔ اسلام کے بنیادی اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیل بیان اس صورت میں کیا گیا ہے، اتنا قرآن مجید کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا۔ غالباً اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا ہے، اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے اس کو حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے۔ اس صورت کے شروع میں ایمان کے بنیادی اصول، توحید، رسالت اور آخرت تفصیل، اور سورہ کے درمیان میں ہر شعبہ زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور اصلاح ظاہر و باطن کے بنیادی اصول اور اس کے متعلق ہدایت، اور سورہ کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان نہیں گھستا۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا، اور 2 روشن صورتوں کو پڑھا کرو، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ 2 بادل ہوں
اور دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو دوستوں، یہ سورہ بقرہ کے وہ فضائل تھے، وہ چیزیں تھیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے کچھ ورد ہیں، اس کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں، کون سا رکوع پڑھنے سے کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں، وہ بھی ہم آگے گائے بگائے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔